اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آیت نمبر 62 سے آج کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ یوم دن کو کہتے ہیں، ہماری اردو میں دن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ینادی منادی پکارنے سے ہماری اردو میں لفظ منادی اور ندا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح شرکاء شریک سے ہے، شریک کی جمع ہے، تو شریک کا لفظ بھی ہماری اردو میں استعمال شریکی کے معنی میں ہوتا ہے۔ کنتم تزعمون، تزعمون تو زعم یہ گمان کرنے کے معنی میں، تم اپنے زعم میں کیا سمجھتے ہو، تو یہ ہماری اردو میں لفظ یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قال الذین حقا، حقا ثابت ہو جانے کے معنی میں، قول کہنے سے۔ تبرأنا براءت سے ہے۔ ما کانوا ایانا یعبدون عبادت کرنے سے۔ اسی طرح سے قیل ادعوا شرکاء، ادعو یہ دعا یدعو پکارنے کے معنی میں۔ عذاب کا لفظ ورأوا العذاب، تو یہ رؤیت دیکھنے سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، وہ دن کہ ینادیہم جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا، فیقول تو اللہ جل شانہ کہیں گے، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم اپنے گمان میں دعویٰ کیا کرتے تھے، یا اپنے گمان میں سمجھا کرتے تھے، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ کہ جن کے اوپر بات، جن کے خلاف بات پوری ہو چکی، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے دستبرداری اور برات کا اظہار کرتے ہیں آپ کی طرف۔ ما کانوا ایانا یعبدون، الحمدللہ۔ ما کانوا ایانا یعبدون، کہ وہ ہماری ہی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا کہ تم پکارو اپنے ان شرکاء کو، فدعوہم، وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو جواب نہ دیں گے، ورأوا العذاب، اور یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن جس دن اللہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ، اور کہے گا کہ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے کیا جواب دیا رسولوں کو۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، عما ویسے اندھا ہونا ہے، لیکن اور انباء نبا کا لفظ ہوتا ہے قرآن کریم میں خبر کے معنی میں ہوتا ہے، سوائے اس مقام کے۔ یہاں پہ خبر کے معنی میں نہیں، یہاں پہ دلائل کے معنی میں ہے، حجت کے معنی میں۔ اور چونکہ اعلیٰ استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہاں مراد عما سے
اس دلیل کا نہ سوجھنا یا دلیل کا نہ سمجھ میں آنا. تو فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، پھر اس دن ان کو کوئی دلیل کوئی حجت نہیں سمجھ میں آئے گی. وَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی کچھ نہیں سوال کر سکیں گے. وَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی. اللہ جل شانہ نے اس سے پچھلی آیت کے اندر اس وعدے کا ذکر فرمایا کہ اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا وَلَاقِيهِ، جس سے اللہ نے وعدہ اچھا کیا اور اس وعدے کو وہ پا کر رہے گا. تو اسی وعدے کے لحاظ سے اور پھر قیامت کے دن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اور دنیا میں وہ لوگ جو شرک بھی کرتے رہے اور شرک کر کے وہ اپنی پرستش کے لیے لوگوں کو بلاتے بھی رہے. تو یوم ینادیہم، اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان شیاطین کو ان کفار کو جن کو یہ لوگ گمان کرتے تھے اللہ کے ساتھ شریک، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے. اللہ جل شانہ قیامت کے دن انسان سے یہ سوال کریں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ بن عقیم روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے اس مسجد کے اندر یہ ارشاد فرمایا، قال ما منکم من احد یبدأ بالیمین قبل الکلام فقال ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا مگر الا ان ربہ سیخلو بہ کما یخلو احدکم بالقمر لیلۃ البدر، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اپنے رب کے سامنے اس طرح سے ہو جس طرح سے وہ تم 14ویں کے چاند کی طرح اس کے سامنے ہوتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ اے ابن آدم ما غرک بی، تمہیں کس چیز نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. اے ابن آدم ما غرک بی، تمہیں کس چیز نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. اے ابن آدم ماذا اجبت المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. اور اے ابن آدم ماذا عملتا، تو نے کیا عمل کیا فیما علمتا، جو تجھے علم تھا اس پہ تو نے کیا عمل کیا. پھر دوبارہ دہرایا کہ اے ابن آدم تو نے کیا عمل کیا جو تجھے جس چیز کا علم تھا. پھر دوبارہ تیسری دفعہ کہا کہ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے کیا عمل کیا جس کا تجھے علم تھا. تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن کلام فرمائیں گے اور یہ کلام تمام مخلوقات سنے گی. ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن رؤیت باری تعالیٰ کے برحق ہونے کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی رؤیت برحق ہے اہل ایمان کے لیے. کفار
کے لیے نہیں. کفار تو جو ہے وہ حجاب میں ہوں گے. تو اللہ جل شانہ وہ لوگ کہ جن پہ اللہ جل شانہ کا پھر حق ثابت ہو جانے سے کیا مراد ہے کہ جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی. تو اللہ جل شانہ شیاطین کو بھی مخاطب فرمائیں گے، ان لوگوں کو بھی، کہ جو شیاطین دوسروں کو گمراہ کیا کرتے تھے. اور خاص یہاں پہ اس آیت کے اندر شیاطین ہی کا تذکرہ ہے، چاہے وہ شیاطین من الانس ہی ہیں، چاہے انسانوں کے شیطان ہیں یا جنات کے شیاطین ہیں. تو ان سے جب اللہ جل شانہ ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے گمراہ کیا صرف، تو کہیں گے کہ اے ہمارا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا، یعنی ان شیاطین نے. اغوینا کما غوینا، کہیں گے کہ جس طرح سے ہم نے ان کو گمراہ کیا اسی طرح جس طرح سے ہم خود گمراہ ہوئے. تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شیاطین ہیں ان کے پاس بھی اختیار کی آزادی ہے، جو بھی جنات ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انسان کے پاس اختیار کی آزادی ہے. تو انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گمراہ بھی ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو جو گمراہ کیا تو انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو اختیار کیا، ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، نہ ہی ہم نے کوئی زبردستی کی تھی کہ یہ ہماری بات ضرور مانیں. اور یہ جو یہ ساتھ میں کہا نا کہ ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، دستبرداری کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ صرف ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہماری بات ماننے کے علاوہ اپنے نفس کی پرستش بھی کرتے تھے، اپنے نفس کی بات بھی مانتے تھے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو نفس کی پرستش کرنا یعنی نفس کو اپنا معبود بنا لینا، تو یہ اپنے نفسانی خواہشات کی عبادت بھی کرتے تھے اور ہماری عبادت کرتے تھے. شیطان کی عبادت کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ شیطان کی حقیقتاً پوجا کی جائے، پرستش کی جائے. پہلے زمانے کے اندر اس قسم کے لوگ نہیں ہمیں تذکرہ ملتا کہ جنہوں نے شیطان کو شیطان سمجھ کے اس کی عبادت کی ہو، سوائے جادوگروں کے، کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، شیطان کو اس کو پتہ ہوتا ہے شیطان ہے، یا وہ لوگ جو جادوگروں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. ہمارے زمانے کے اندر یہ گروہ وجود میں آ چکا ہوا ہے جو نہ صرف یہ کہ شیطان کی عبادت کرتا ہے بلکہ نعوذ باللہ شیطان کو خدا مانتا ہے. یہ لوگ الومناتی کہلاتے ہیں. یہ لوگ امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، مختلف دنیا کے ممالک کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں. الومناتی. تو یہ الومناتی جو لوگ ہیں یہ فری میسن سے الگ ہیں. فری میسنس بیسیکلی یہودی تنظیم ہے، لیکن یہ الومناتی جو لوگ ہیں یہ الگ ہیں. تو یہ الومناتی شیطان کو باقاعدہ نہ صرف یہ کہ وہ پوچھتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ شیطان سے ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شیطان سے ان کی ملاقات ہوئی. اس وقت بھی بہت سارے ایسے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جو اعلانیہ شیطان کی پوجا بھی کرتے ہیں، اعلانیہ شیطان کی پوجا کی طرف لوگوں کو بلانے والے بھی ہیں. بہت سارے ایسے کافر گلوکار، اداکار یا ایسے مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ کہ جو اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے
یعنی شیطان کی پرستش کی طرف وہ لوگ باقاعدہ بلاتے ہیں، اور شیطان کو وہ نجات دہندہ سمجھ کے نعوذ باللہ بلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو شیطان کے جو پرچاری لوگ ہیں، یہ شیطان سے سودا بھی کرتے ہیں، اور شیطان ان سے بھی، اگر شیطان کا وعدہ دھوکا ہے۔ ایمان تو پہلے ہی نہیں ہوتا، مگر دنیا کی شہرت اور پیسے کے لالچ کے اندر شیطان ان سے بہت سارے گناہ ایسے کرواتا ہے، اور شیطان ان سے اپنی دعوت اور اپنے شیطان کے راستے کی طرف بلانے کے شکل میں کئی معاہدے کرتا ہے۔ تو یہ علماناتی جو لوگ ہیں یہ بڑھیں گے یہاں تک کہ دجال آئے، کیونکہ دجال جو ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا کارندہ بن کے دنیا میں ابھرے گا۔ اور دجال کے حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کو بڑا بدنما قسم کا انسان ہوگا۔ دجال نجات دہندہ کے روپ میں آئے گا، دجال ایسی شکل میں آئے گا کہ لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ، اپنا ہیرو سمجھ کے اس کے پیچھے اکٹھے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا نا کہ اس کی آنکھ کے کانے ہونے کا، نقص ہونے کا، ایک روایت میں دائیں آنکھ کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں بائیں آنکھ کا تذکرہ ہے، اور آنکھیں اس کی سبز ہیں۔ محدثین نے لکھا یہ ہے کہ ان دونوں روایات میں تطبیق یہ دی ہے کہ جو شخص اس کے دائیں طرف کھڑے ہو کے اس کی دائیں آنکھ کو دیکھے گا، اس کو دائیں آنکھ میں ڈیفیکٹ نظر آئے گا، عیب نظر آئے گا۔ جو شخص اس کے بائیں آنکھ کی طرف کھڑے ہو کے دیکھے گا تو اس کو بائیں آنکھ میں عیب نظر آئے گا۔ لیکن آنکھیں اس کی دونوں کام تو کرتی ہوں گی، لیکن اس طرح کی ہوں گی کہ جیسے کسی کی آنکھ سے، جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھ میں نور نہیں ہوتا، جیسے حدیث پاک میں تشبیہ دی گئی کہ جیسے کسی کے آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیر کے اس کو برائی ختم کر دی گئی ہو۔ تو آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھنے میں یوں لگے گا جیسے کسی اندھے کی آنکھیں ہیں، کہ ان میں کوئی چمک نہیں ہوتی، ان میں کوئی جیسے بے حسی سی ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہوگا، لیکن وہ دیکھ رہا ہوگا، دیکھتا ہوگا۔ تو اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ شیطان کے جو پجاری لوگ ہیں، اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخاطب ہو کے جب یہ کہیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہماری صرف عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ جل شانہ دوبارہ ان کو پکاریں گے اور کہیں گے ان کفار کو کہ ماذا اجبتم المرسلین، کہ میرے رسولوں نے جو تمہیں پیغام دیا تم نے اس کا کیا جواب دیا؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، تو اس وقت ان کو کوئی دلیل نہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا جواب دیں، دے بھی نہیں سکتے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم ان کے مہر لگا دیں گے ان کے منہ پہ، اور مہر لگانے کے بعد تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے۔ جس وقت یہ لاجواب ہو جائیں گے تو اللہ نے ساتھ فرمایا کہ ہم لا تسالون، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، اور کوئی جواب بھی اللہ کے آگے نہیں دے سکے گا۔ دنیا میں جو کرتوت ایسے کیے، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، چنانچہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو وہ قیامت کے دن اس فوز و فلاح اور کامیابی کو پانے والا ہوگا۔ ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر تھی۔ میں نکات کو دیکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ 3 کلام کا ذکر کیا ہے۔ پہلا جو کلام ہے یہ ان کو لاجواب کر رہا ہے، یعنی ان کی امیدوں کو منقطع کر رہا ہے۔ دوسرا جو کلام ہے وہ ان کو حیرت میں مبتلا کر رہا ہے، دہشت میں مبتلا کر رہا ہے، جب وہ کہیں گے کہ عذاب کو دیکھ کے کہ ہم نے تو ان کو مجبور کیا تھا، اور ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ اور تیسرا جو کلام ہے وہ لاجواب کر رہا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے کلام اللہ جل شانہ نے فرمائے ہیں، اور ان تینوں کلاموں سے بچنے والا اللہ کی اس پکڑ سے وہی شخص فرمایا کہ جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور توبہ کی۔ تو اللہ نے توبہ کو بھی ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ توبہ اس سے ذکر کیا کہ ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو گناہ ہو گئے تو توبہ بھی کرے، کیونکہ انسان ہے تو گناہ تو ہوں گے۔ چنانچہ اس لحاظ سے انسان کو یہ چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو، کہ قیامت کے دن ان حساب کتاب سے بچنے کے لیے کثرت سے توبہ کرے۔ اس میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ کیا ہے کہ الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کرتے تھے۔ کسی شخص کا گمان اس کی دلیل نہیں بنتا کہ فلاں بات ایسے ہے یا ویسے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر الحمدللہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اس چیز کو متعدد مقامات پہ بیان فرمایا ہے کہ شرک کے بارے میں اور غیر اللہ کے بارے میں ان مشرکین کی جو باتیں ہیں یہ سب ان کے قول، ان کے منہ کی باتیں ہیں، بغیر بلا دلیل۔ یہاں پہ لفظ زعم کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اسی لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ صرف محض ان کا گمان ہے، اپنے زعم میں تو وہ سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں تو نہیں ہے۔ اس میں نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ کسی شخص کا جو گمان ہوتا ہے وہ دلیل کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ مشرکین اور کفار کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے گمان کو دلیل سمجھتے ہیں۔ دلیل اور دعوے میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی بھی دعویٰ خود دلیل نہیں بنتا، دعوے کے مطابق دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ہاتوا برہانکم کہا کہ تمہارا محض دعویٰ ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا، شریک ہونے کا، اس سے تمہارے محض دعوے ہیں جو تم اپنے گمان میں کر لیے، دلیل کوئی نہیں۔ دلیل تو ایک اللہ کے ایک ہونے پر ہے کہ کائنات کا نظام اتنا صحیح چلنا اور ہر چیز کا اتنا ٹھیک بننا تبھی ممکن ہے کہ خالق صرف اور صرف ایک ہی ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا بالفرض تو زمین میں فساد ہو جاتا، جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا، جتنے بھی وہ لوگ کہ جو گمراہی کے اندر سردار ہوئے، قیامت کے دن یہ سب سردار برات کا اظہار کریں گے اپنے مان لینے والوں سے۔ اس کے برعکس جو نیک لوگ ہوئے، وہ لوگ کہ جن کی
نیک لوگوں کی پیروی سے لوگ جنت میں جانے والے بن گئے، چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام، اور اسی طرح سے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے شفاعت کے بارے میں ذکر فرمایا، تو قیامت میں سب سے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، پھر جس کو اللہ جل شانہ شفاعت کی اجازت دیں گے۔ چنانچہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ وہ اہل ایمان اور اہل علم جو جنت میں جانے والے ہوں گے اور علماء میں سے ہوں گے اور جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ہر عالم جنت میں جانے والا تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں کہ جائے، نیک اعمال کرے گا تو جائے گا بھائی۔ گناہوں سے بچے گا تو جائے گا نا۔ تو وہ اہل علم جن کے بارے میں اللہ جل شانہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، تو وہ اہل علم بھی اللہ کی اذن کے ساتھ سفارش اور شفاعت کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح سے حافظ قرآن بھی جس نے عمل کیا تو وہ بھی سفارش کرے گا۔ تو ایک طرف کفار کے وہ سردار ہیں کہ جو خود بھی پھنسیں گے، دوسروں کو بھی پھنسائیں گے اور قیامت کے دن برات کا اظہار کریں گے، اور اس دوسری طرف اہل ایمان کے اندر وہ لوگ کہ جن کی پیروی سے وہ لوگ جنت میں جانے والے بنے، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے دین پہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی، تو یہ خود بھی جنت سے بچنے والے بنیں گے اور ان کی سفارش سے کئی لوگ اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرما دیں گے۔ دوسرا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جس طرح سے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ان شیاطین کو اس گمراہ کرنے سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے شرمندگی اور کرنے کے۔ یہ شیطان کے اس دھوکے میں رہے، شیطان خود بھی جہنم میں جائے گا اور ان کو بھی لے کے جائے گا۔ اس میں نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ بری بات میں کسی کی اتباع کرنے والا وہ شخص خود بھی ڈوبتا ہے، دوسرے کو بھی ڈوبتا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں تم کو بھی ڈوبیں گے، یہ والا معاملہ ہے شیاطین کے ساتھ اور ہر اس شخص کے ساتھ جو گناہ کی طرف بلانے والا ہے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو خود گناہ کرتا ہے، وہ برا ہے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو خود گناہ نہیں کرتا بلکہ نہ صرف خود تو گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی گناہ کے لیے تیار کرتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو وہ لوگ جو خود بھی گناہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ پہ ابھار کر دوسروں کو بھی تیار کرتے ہیں گناہ کرنے کے اوپر، قیامت کے دن گے لوگ اغویناہم کما غوینا، برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے زبردستی تو نہیں کیا تھا۔ تو وہ لوگ جو دوسرے کے تیار کرنے پہ کسی گناہ کی محفل میں چلے جاتے ہیں اپنے کسی دوست کی وجہ سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یار بد از مار بد، کہ برا دوست جو ہے نا وہ زہریلے سانپ سے برا ہوتا ہے۔ تو وہ دوست جس نے گناہ کے محفل میں لے گیا آپ کو، قیامت کے دن وہ سب سے پہلے برات کا اظہار کرے گا کہ میں نے اس کو مجبور تھوڑا ہی کیا تھا۔ تو وہ لوگ جو دوسرے کے کہنے کے اوپر گناہ کر رہے ہیں وہ سنبھل جائیں کہ دوسرے نے تو قیامت کے دن برات کا اظہار کرنا ہے، اگر جو خود ہی پھنسے گا آپ کو ہی پھنسائے گا۔ اس نے آپ کو گناہ پہ ڈگایا تو جو آپ گناہ پہ لگے تو اس کا وبال بھی اس پہ جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی نیکی پہ لگائے تو اس کی نیکی کا اجر تو دوسرے کو ملتا ہے نا۔
ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ شیاطین اور نفس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سے نقطہ اور پہلو کیا نکل رہا ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات انسان نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تب جب وہ نفس کے ہر تقاضے کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کی ہر بات کو مانا جاتا ہے اس طرح سے نفس کی بات کو مان رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں اس بات کے آیات میں واضح ثبوت ہے کہ اغویناہم کما اغوینا کے اندر کہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اختیار کی آزادی دی، کیونکہ یہ جو شیاطین بڑے ذمہ ہو رہے ہیں، یہ کیا کہہ کے بڑے ذمہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں ان کو مجبور کیا نا، یہ خود گمراہ ہوئے، ہم نے ان کو گمراہ تو کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، لیکن مجبور تو نہیں کیا تھا نا۔ تو مجبور جو کرنا تھا تو انسان مجبور محض نہیں ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، شیاطین کے پاس بھی، جنات کے پاس بھی اختیار ہے، ایک حد تک اختیار حاصل ہے، تو اسی کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ اپنے ان شرکاء کو بلائیں گے لیکن وہ جواب نہیں دیں گے۔ وہ جواب اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ وہ جواب دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور جواب دے بھی نہیں سکتے۔ اور اس میں نقطہ اور پہلو وہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لو انہم کانوا یہتدون، ہر چیز کے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس چیز پہ وقت کی جائے تو وہ فائدہ مند ہے، اس سے ہٹ کر کیا جائے تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آخرت میں یہ تمنا کریں گے کاش کے ہدایت یافتہ ہوتے، کاش کہ ہم دنیا میں جا کر ایمان پہ لے آتے، تمنا تو کریں گے لیکن یہ تمنا اس وقت پہ نہیں کی جا رہی جب اسے کرنے کا وقت تھا، وہ دنیا ہے۔ اور اسی میں اگلا نقطہ پہلو وہ کیا ہے کہ جنت صرف محض تمناؤں سے نہیں ہے، جنت کے لیے اعمال ہیں، توبہ ہے، نیک اعمال ہیں، ایمان ہے، اعمال صالح ہے، محض تمنا سے جنت نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس میں نقطہ پہلو کیا ہے کہ اتباع سنت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا یہ لازم ہے۔ چنانچہ جس وقت انسان کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے صحیح دلیل کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تو اس پر عمل کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اگرچہ حدیث مبارکہ کے اندر بعض احکامات استحباب کے ہوتے ہیں، بعض احکامات فرضیت کے درجے میں ہوتے ہیں، بعض احکامات واجب کے درجے میں ہوتے ہیں، بعض احکامات درجات فرق ہیں، یقیناً فرق ہیں، لیکن اتباع رسول جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ دین کا حکم ہے تو پھر انسان چوں چرا نہ کرے، پھر عمل کرے۔ اگلا نقطہ پہلو یہ ہے کہ جو شخص حق کو پہچان لے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کون کون لوگ اور تھے، بلکہ جس شخص کے سامنے حق کی بات آ گئی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ حق کی اتباع کرے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اللہ جل شانہ کے جلال اور اللہ جل شانہ کے پکڑ کے آگے کوئی شخص جواب نہیں دے سکتا، اور جس سے اس کا حساب شروع ہو گیا وہ پھنس گیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے قیامت کے دن یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم آپ کے حساب کے قابل نہیں، آپ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دیں،
اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ دعا مانگنے کی جو تلقین کی گئی، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، مجھ سے آسان حساب لیجیے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ نجات ایمان، اعمال صالح اور توبہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی، اعمال صالح بھی اور توبہ بھی، اور توبہ بار بار کرتا رہے تاکہ اس سے گناہ معاف ہوتے رہے۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ عسیٰ ان یکون من المفلحین ارشاد فرمایا ہے، امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو سوال ایک طالب علمانہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ نے عسیٰ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ امید کا کیوں لفظ استعمال فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، سوال کا جواب دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ عصا اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ اگر کہ اللہ جل شانہ کے ذمے بطور حق کے واجب نہیں ہے، یعنی ایک شخص اگر ایمان اعمال صالح اختیار کرتا ہے تو وہ یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اللہ کے اوپر ذمہ واجب ہو گیا کہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے فضل سے، جیسے حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ جنت میں جو شخص بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا جو وعدہ بھی اللہ نے فرمایا ہے، ایک نہیں انگنت جگہ پہ تو اللہ اپنے وعدے کے تو خلاف بالکل ہی کرے گا، یقیناً کرے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک شخص نے ایمان اور اعمال صالح کی زندگی، تو وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ پر واجب ہے، آپ پر لازم ہے مجھے جنت میں بھیجنا، کیونکہ اللہ کے اوپر کسی چیز کا واجب ہونا کا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ خالق ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت سے فضل فرمائیں گے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھا آسان الفاظ میں کہ جنت میں جانا چونکہ اللہ کے فضل سے، ہمارے نیک اعمال سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نیک اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی جنت کو ہمیں دلوائیں، تو ہمارے ان نیک ٹوٹے پھوٹے اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو اللہ اپنا وعدے کو پورا فرمائیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آگے کہ جو شخص جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ رسول اللہ کہ آپ بھی، تو فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ جب آپ علیہ السلام بھی اللہ کے فضل سے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت جس کو بھی مل رہی ہے اللہ کے فضل سے مل رہی ہے۔ فضل جو ہوتا ہے وہ لازم نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ لکھا کہ یہاں پہ اللہ نے عصا لکھا ہے اپنے اس فضل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جنت میں جانا تمہارا آخرت میں جو کامیاب بھی ہونا ہے نا، کیونکہ اگر اللہ حساب لینا شروع کرے تو ہم تو ایک نعمت کے حساب میں ہماری ساری عبادات فارغ ہو جائیں گی۔ ہماری تو ساری ٹوٹی پھوٹی عبادات وہ اللہ کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہر ایک کا جانا جنت میں اللہ کے فضل سے ہی ہے، تو اس فضل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ میرا فضل ہی ہے، امید ہے کہ تمہیں بخش دوں گا۔ جیسے بادشاہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا، جیسے بادشاہانہ انداز میں کہتے ہیں نا کہ اچھا تمہیں ہم کر دیں گے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عسیٰ یکون المفلحین جو ارشاد فرمایا ہے اسی لحاظ سے کہ اچھا تم نیک اعمال کرتے رہو، تمہارے رحمت کی امید ہے کہ ہم تمہیں فضل اپنے کر دیں گے، اور اللہ کریں گے۔ لیکن ہم کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ بس میں نے دنیا میں نیک اعمال کے میری جنت پکی، کنفرم جنت نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، دوسرے کو۔ جو بھی جائے گا جنت میں اللہ کے فضل سے ہی جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تو بس نہیں